نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا، نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوما مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلموا نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكرى وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعامهم فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلی العظیم. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی. بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے. کچھ درد تیرے بی
بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تیرے جانے سے، تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے، تیرے ہوتے تھے زمانے میرے، تیرے ہوتے تھے زمانے میرے، لگتے ہیں اب سبھی انجان، ماں تیرے جانے سے بیٹھ کر پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی، بیٹھ کر پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی، سونا ہو گیا دالان، ماں تیرے جانے
کتنے دکھ میں نے دیے تو نے وہ ہنس کر ہی سہے کتنے دکھ میں نے دیے تو نے وہ ہنس کر ہی سہے سوچ کر ہوں میں پشیمان ماں تیرے جانے سے مسکرا دیتی تھی تو دیکھ کے نادم مجھ کو مسکرا دیتی تھی تو دیکھ کے نادم مجھ کو کھو گئی وہ تیری مسکان ماں تیرے جانے سے موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کرتے موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کرتے اور رہ گیا دل میں ارمان ماں تیرے جانے سے ہے بڑا گھر بھی میرے پاس ہے دولت بھی بہت ہے بڑا گھر بھی میرے پاس ہے دولت بھی بہت پھر بھی رہتا ہوں پریشان ماں تیرے جانے سے جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تو نے مجھے جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تو نے مجھے اب ہوئی ہے تیری پہچان ماں تیرے جانے سے بعد میرے بھی یوں ہی ساتھ میں سب مل کے رہے بعد میرے بھی یوں ہی ساتھ میں سب مل کے رہے یاد آتا ہے یہ فرمان ماں تیرے جانے سے ہر طرف
आती है हर आन। माँ तेरे जाने से तूने शबीर पे रोना भी सिखाया है मुझे। तूने शबीर पे रोना भी सिखाया है मुझे। याद कितने करूं एहसान, माँ तेरे जाने से। माँ से लिपटे हुए रोते हुए कहते थे हुसैन। माँ से लिपटे हुए रोते हुए कहते थे हुसैन। जाती अब है मेरी ही जान, माँ तेरे जाने से। ख्वाब में ज़हरा ने बाबा को जो देखा एक शब, खुश हुई पास में बाबा के। चली जाऊंगी अब, हाय रोने लगी बच्चों का ख्याल आ गया जब। ये खबर ही न हुई पास हुसैन आ गए कब। अम्मा ढूंढेंगे कहाँ याद अगर आएगी, हम तो मर जाएंगे गर्रा चली जाएगी। माँ ने जब ये सुना दिल तड़पने लगा। प्यार करते हुए फातिमा ने कहा, देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते। देखो हुसैन माँ किसी की हमेशा रही है कभी। मैं भी बिछड़ी थी अम्मा से बचपन में ही। माँ के जाने का दुख तो बहुत था मगर देखो मैं भी तो बिन माँ के जीती रही। तुमको मेरी कसम तुमसे बिछड़े जो हम, जब्त करना है ऐ लाल माँ के ये गम। देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते। देखो हुसैन हाल मैंने किसी को
سنایا نہیں، خود تو روئی علی کو بتایا نہیں، میرا پہلو شکستہ ہے بس اس لیے اپنے سینے سے تجھ کو لگایا نہیں، ٹوٹی ہے پسلیاں کر نہ پائی بیان، کتنی تکلیف میں جی رہی ہے ماں، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دیکھو حسین مجھ کو معلوم ہے میرے نور نظر، پیاس لگتی ہے تم کو بہت رات بھر، پیاس سہنے کی عادت بھی ڈالو ذرا، پیاسا رہنا پڑے کب کہاں کیا قبر، پیاس تم کو لگے اور نہ پانی ملے، یہ دعا ہے کہ وہ دن نہ آئے کبھی، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دیکھو حسین اے میرے دل میرے چین میرے حزن، نہ پریشان ہو ماں ابھی ہے یہیں، دیکھو مرنے کی اب بات کرنا نہیں، موت سے پہلے ہم مر نہ جائے کہیں، تم ہو دنیا میری تم سے ہے زندگی، تم کو دیکھوں تو چلتی ہے سانسیں میری، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دیکھو حسین دن وہ آیا کہ جب چل بسی فاطمہ، ماں کی میت پہ شبیر نے دی صدا، تم بلاؤ گی تو پاس آؤں گا میں، ٹوٹے بندے کفن فاطمہ نے کہا، آ جا اے میری جاں تجھ پہ قربان ماں، جب حسین آ کے لپٹے تو بولی یہ ماں، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دیکھو حسین اے رضا اور ذیشان دل تھام لو، رو کے شبیر کہتے تھے اماں سنو، دیکھو تم نے بلایا تو میں آ گیا، جب بلاؤ گا آؤ گی وعدہ کرو، ماں نے وعدہ کیا بیٹا چپ ہو گیا، جب جنازہ اٹھا پھر نہ آئی صدا، میرے حسین اس پاس با ہے یہ کس کی جناب ہے، مریم درود خواہ ہے یہ کس کی جناب ہے،
شان خدا آیا ہے یہ کس کی جناب ہے دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ سے الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے منصف کے پاس یہ بھی ولا کبریا کی ہے پروانہ فاق کی نہ شکایت غذا کی ہے ایذا فقط جدائی خیر الورا کی ہے آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے آنکھوں میں شکل باقی رونے کا دھیان ہے آخر وفور گریا سے عاجز ہوئے حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رب یا سیدہ تمہاری رعایت ہے جا بلا کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے جو وقت ہے کہ رونے کا وقت ہے باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سر موڈھا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ خوشیت دینے لگے پیام عرب شاہ بیروبر گھبرا کے بولی ہے کروں کیا میں بے پدر خوابوں میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا علی میری طرف سے اہل مدینے کو دو پیام لوگوں خفا نہ ہو میری روست ہے صبح و شام دو چار دن تمہارے محلے میں ہے مقام رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے بابا سیدار کا مجھے کیا مدینے سے یک دن نگاہ کرتے ہیں کیا شاہ لافتہ مطبخ ہے گرم آرد جو ہے گناہ ہوا نہلا رہی ہے بچوں کو مل مل کے دست و پا پھیلا دیے ہیں کرتے بھی دھو کر جدا جدا پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شکل
آج ہے اس وقت کود بہار تمہارا مزاج ہے پھر تو ہر ایک محلے میں محشر برپا ہوا اپنے پرائے دوڑے ہے یہ کیا ہوا فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا چھاتی خلا سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی مورک کے منہ پہ مردے کے زینب لپٹ گئی میں دودھ بخشوانا نہ پائی کہ چل بسی شربت بنا کے لانے نہ پائی کہ چل بسی کچھ حال دل سنانے نہ پائی کہ چل بسی میں بے نصیب آنے نہ پائی کہ چل بسی کیا جلد تر زمانہ ہوا انتقال کا ہے ابھی تو صرف 18 سال کا اے میرے فاقہ کش میری نادار امّا جان اے میری بے دوا میری بیمار امّا جان کعبے کی آبرو میری سردار امّا جان اے میری صابرہ میری ناچار امّا جان نانا موی تو تھی کوئی تازہ کتاب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ بیگم بنت سید عباس حسین اور اخلاق حسین ابن عباس حسین کی روح پر فتوح کو احسان فرمائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت
رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صلوات. آج کی یہ مجلس ایک بہت ہی بزرگ محترمہ مکرمہ اور مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جس نے زندگی میں ایک ماں کی حیثیت سے بہت بڑا رول ادا کیا ہے. خود اپنے بچوں کی بھی تربیت اور پرورش کی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نواسے اور نواسیوں کی بھی ایک بہترین اور ایک اچھی تربیت کی. اور کیوں نہ اچھی اور بہترین تربیت کرتی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسی ماں کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا تھا جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ماں تھیں، اور جناب زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہما کی ماں تھیں. یقیناً جس طریقے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کی تربیت کی اور اپنے بچوں کو ایک مثالی اولاد کے طور پہ پیش کیا، اسی طریقے سے یہ بھی اپنے وقت کی فاطمہ، جس نے اپنے اولاد اور اپنے نواسے اور نواسیوں کی ایک مثالی تربیت اور پرورش کی. خداوند عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. دنیا کے تمام مذاہب و ادیان عظمت والدین کے قائل ہیں. کوئی بھی ایسا مذہب اور کوئی بھی ایسا دین نہیں ہے کہ جس مذہب اور دین میں ماں کی عظمت اور اس کے احترام کا ذکر نہ کیا گیا ہو. لیکن دین اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جس نے تمام مذاہب اور ادیان سے بڑھ کر ماں کی عظمت اور ماں کی حیثیت بیان کی ہے. اس لیے کہ یہ ماں صرف ماں نہیں ہوتی جو بچوں کی پرورش کر رہی ہے، یہ ماں صرف ماں نہیں ہوتی جو بچوں کی تربیت کر رہی ہے، بلکہ یہ وہ ماں ہوتی ہے جو بچوں کی تربیت اور بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرے کی پرورش اور تربیت کرتی ہے. یعنی ایک عورت مربی سماج اور مربی معاشرہ ہے. سماج اور معاشرے کو بنانے میں ایک عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور بہت بڑا دخل ہے.
اگر یہ عورتیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کر کے، اپنی بچوں کی اچھی پرورش نہ کر کے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو کبھی بھی سماج ہو یا معاشرہ وہ بہتر نہیں بن سکتا. لیکن جب ماں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، اچھی پرورش کرتی ہے، تو یہی بچے چونکہ سماج اور معاشرے کا ایک جز اور ایک حصہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان بچوں سے مل کے ایک دن سماج اور معاشرہ بہت ہی حسین اور بہت خوبصورت بنتا ہے. جس کی وجہ سے عورت کو کہا گیا ہے کہ عورت مربی سماج اور معاشرہ ہے، یعنی سماج اور معاشرے کو بنانے اور سنوارنے میں ایک عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن جہاں ایک عورت کا سماج بنانے اور سنوارنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے، وہیں عورت کا سماج اور معاشرے کو بگاڑنے میں بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر بچے یوں ہی پیدا کریں، ان کو تعلیم نہ دیں، ان کی تربیت نہ کریں، ان کی پرورش نہ کریں، ان کو یوں ہی جاہل چھوڑ دیں، تو یقیناً سماج بجائے بننے کے بگڑ جائے گا، معاشرہ بجائے سنورنے کے خراب ہو جائے گا. لہذا جہاں یہ عورت بنانا جانتی ہے وہیں یہ عورت بگاڑنا جانتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ایک عورت اگر اچھی ہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور ایک عورت اگر بری ہے تو اسی گھر کو جہنم بنا سکتی ہے. یہ عورت کے ہاتھ میں جنت بنانا اور جہنم بنانا. اچھی طریقے سے زندگی گزار کے شوہر اور بچوں اور گھر خاندان کے ساتھ اچھے کردار اور اخلاق کو پیش کر کے ایک گھر کو جنت بنا سکتی ہے. لیکن وہیں بجائے اچھے کردار اور اچھے اخلاق کو پیش کر کے برائیوں کے ذریعے، غلط کاموں کے ذریعے اگر وہ چاہے تو ایک گھر کو جہنم بنا سکتی ہے. بہرحال بہت بڑا ہاتھ ہے. خداوند عالم ہر عورت کو نیک توفیق دے کہ تاکہ اس کا گھر ہمیشہ آباد رہے اور اس کا گھر جنت کا ایک نمونہ رہے. ماں کے حوالے سے دین میں، اسلام میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. اگر ایک نیک ماں باپ ہیں تو خداوند عالم نے ان کی عظمت بہت زیادہ بیان کی ہے. خصوصاً یہ جو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یقیناً ہم جنت نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں. جنت حاصل کرنے کے لیے ہم نہ جانے کتنی کوششیں کرتے ہیں. جنت میں جانے کے لیے ہم نہ جانے کتنی محنتیں کرتے ہیں. نہ جانے کتنی سختیاں برداشت کرتے ہیں، نہ جانے کتنی پریشانیاں برداشت کرتے ہیں کہ کسی طرح جنت ہمیں حاصل ہو جائے، کسی طرح ہمیں جنت مل جائے. پیغمبر نے بہترین نسخہ بتایا کہ اگر تمہیں جنت چاہیے تو جنت کہیں اور نہیں ملے گی. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت خود تمہارے گھر میں ہے. جنت خود تمہارے ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. تم اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کی عزت کرو، اپنی ماں کا احترام کرو، اپنی ماں کا خیال کرو، اپنی ماں کی بہترین نگرانی کرو، اپنی ماں کا اچھا خیال رکھو. تمہیں جنت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
تمہیں جنت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جنت کہاں ہے؟ ماں کے پیروں کے نیچے. یعنی جنت ایک ماں کی رضایت میں ہے، ماں کی خوشنودی میں ہے. اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ اپنی ماں کو راضی کرے، ماں کو خوشنود کرے. ماں کو ناراض کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں کو ناراض کر رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو اذیت پہنچا رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو تکلیف دے رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو جھڑک رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکلامی کر رہا ہے، اگر یہ تمام چیزیں انسان کوئی کر رہا ہے تو خدا وند عالم کبھی بھی اسے جنت تک نہیں پہنچنے دے گا. اگر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، اپنے درجات کو جنت میں بلند دیکھنا چاہتا ہے، جوار معصومین میں اگر وہ رہنا چاہتا ہے، تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ اپنی ماں کو خوش رکھے. اگر ماں کو خوش رکھے گا یقیناً وہ جنت میں بھی جائے گا، اس کے درجات بھی بلند ہوں گے، اس کے مقام بھی بلند ہوں گے، سب کچھ بلند ہوگا. لیکن اسے اپنی ماں کی خدمت کرنا پڑے گی. قرآن مجید اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. آج بہت سی اولاد ایسی ہیں، بہت سے بیٹے اور بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، ان سے حجت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، بدتمیزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. کتنی ایسی آیتیں ہیں کہ جہاں خدا بند عالم نے ماں باپ کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے اور ماں کا بھی ذکر کیا ہے تنہا. سورہ اسراء آیت نمبر 23 ارشاد ہوتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خدا بند عالم کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کے علاوہ، اس کی پرستش کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور پرستش نہ کرو. یہ اس کا فیصلہ ہے. اس کے بعد فوراً کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ عظمت والدین ہے کہ خداوند عالم جو مربی حقیقی ہے وہ مربی مجازی کو فوراً اپنے بعد مربی مجازی کا ذکر کر رہا ہے. یعنی حقیقی رب میں ہوں تمہارا پالنے والا، مجازی رب تمہارے ماں باپ ہیں. یعنی حقیقی رب کے ساتھ اس نے مجازی رب کا ذکر کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تم میری پرستش کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اچھا سلوک کرو. کیا واقعاً آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ اگر ذرا سا ہم انہیں کچھ دے دیتے ہیں، ہم ان کے لیے کوئی چیز لا کے دے دیتے ہیں، کسی طرح کی ان کی کوئی خدمت کر لیتے ہیں، پھر دیکھیے ہمارا دماغ کتنا اونچا ہو جاتا ہے. ہم ان کی کیا حیثیت اپنے نظروں کے سامنے سمجھتے ہیں. جب چاہا ڈانٹ دیا، جب چاہا پھٹکار دیا، جب دل میں آیا جو چاہا کہہ دیا، اس لیے کہ ہم تمہیں پال رہے ہیں. سب بھول گئے کہ وہ وقت تھا جو ماں باپ نے ہماری پرورش کی، ہماری تربیت کی، لیکن آج ذرا سا کچھ ہوا یہی انسان احسان جتانے لگتا ہے. کس کے سامنے؟ ماں باپ کے سامنے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرو.
اس کے بعد ارشاد ہوتا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لہما اف، تم انہیں اف نہ کہنا. اگر وہ تمہیں کچھ کہہ بھی دیں، اگر وہ بزرگ ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، بوڑھے ہونے کی وجہ سے تمہیں کچھ کہہ دیں، کچھ بول دیں، ولا تقل لہما اف، اف نہ کہو. تمہیں حق نہیں ہے، نہ ماں کو اف کہہ سکتے ہو، نہ باپ کو اف کہہ سکتے ہو. روایت میں ہے کہ اس لفظ اف سے بھی حقیر لفظ اگر کوئی ہوتا تو خداوند عالم اس کے لیے منع کرتا کہ تم اپنے ماں باپ کو یہ نہ کہو. لیکن لفظ اف سب سے حقیر، سب سے کمتر لفظ یہ تھا. جیسا ہم کہتے ہیں کوئی اف، اللہ نے اس کے لیے منع کیا ہے کہ اف نہ کہو. اگر اسی منہ سے جہاں اف کہنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے، اسی زبان سے بدتمیزی کریں، اسی زبان سے برا بھلا کہیں، اسی زبان سے گالیاں دیں، اسی زبان سے ہم ان کو ستائیں، پریشان کریں، پھر ہمارا عالم کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کوئی ہے ایسا جو ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہے؟ پیغمبر نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یہ ماؤں کے نیچے ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی اگر یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اف نہ کہو اگر تمہیں کچھ کہہ دے. آج دیکھیں ہم نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں. گھر میں سب سے بڑا اپنے کو سمجھتے ہیں، سب سے بزرگ اپنے کو سمجھتے ہیں. ماں باپ کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی. سب کو اپنے اشارے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. فلا تقل لہما اف نہ کہو. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، نہ ماں کو جھڑکنا نہ باپ کو جھڑکنا. ہم دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھڑکتے رہتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو کچھ کہنا نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرنا، وَقُلْ لَهُمَا، جب ان دونوں سے بات کرنا، قَوْلًا كَرِيمًا، شرافت مندی کے ساتھ بات کرنا. تمہارے الفاظ میں، تمہاری گفتگو میں شرافت ہونا چاہیے، انسانیت ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں تم کیا بول دے رہے ہو، کیا کہہ دے رہے ہو، اور کسے کہہ رہے ہو، ماں کو کہہ رہے ہو، باپ کو کہہ رہے ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اتنا منکسر ہو جاؤ، اپنے آپ کو اتنا انکساری کے ساتھ ان کے سامنے پیش کرو کہ اپنے دونوں شانوں کو جھکا دو، ان کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. اور قرآن کہتا ہے دعا کرو ان کے لیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگارہ جس طریقے سے ماں باپ نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا تو بھی ان کے اوپر رحم فرما. یہ کیا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے. فیصلہ یہ ہمارے فیصلے نہیں ہیں. ہمارے یہاں اگر کوئی بزرگ فیصلہ کر دیتا ہے تو ان فیصلوں کو ہم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے یہاں عدالت ہو یا نہ ہو، انصاف ہو یا نہ ہو. لیکن کسی خاندان کے بڑے اور بزرگ نے فیصلہ کر دیا، ہم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہاں کون فیصلہ کر رہا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ، یہ اللہ فیصلہ کر رہا ہے، جو حاکم ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، جو عادل ہے، جس کے ہاں ذرہ برابر ناانصافی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ فیصلہ کر رہا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں تو یاد رکھو فلا تقل لہما اف، اف نہ کہنا. فلا تنہرہما، ان کو نہ جھڑکنا. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. ہم کسی بات کے اوپر غرور نہ کریں، کسی بات کے اوپر گھمنڈ نہ کریں.
4 پیسے کما کے ماں باپ کو کھلا کے ان کو اپنے انڈر میں لینے کی کوشش نہ کریں. ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے. ایک شخص، ایک روایت ہے کہ تمام مسلمان خانہ کعبہ کا حج کر رہے تھے. حج کے دوران پیغمبر اسلام نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو اپنی بوڑھی ماں کو اپنے پشت کے اوپر بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا تھا. وہ نوجوان اپنے ماں کو طواف کرا رہا تھا. اس کی نظر پیغمبر اسلام کے اوپر پڑی. جیسے ہی اس نے طواف کو ختم کیا، پیغمبر اسلام کے پاس گیا اور پیغمبر اسلام کے پاس جا کے کہتا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اس عمر میں جو چل نہیں سکتی، جو بالکل ضعیف ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے، میں اس کو اپنے پشت کے اوپر بٹھا کے خانہ کعبہ کا میں طواف کرا رہا ہوں. ان سختیوں، ان پریشانیوں کے باوجود یا رسول اللہ، کیا جو میں اتنی سختی اور اتنی پریشانی کو برداشت کر کے اپنی ماں کو میں طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً طواف کرانے میں تجھے پریشانی ہوئی، مشکل ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن تو اس پریشانی اور اس مشکل سے جو گزر کے تو نے اپنی ماں کا طواف کرایا، تو یہ سوچ رہا ہے کہ تو نے ماں کا حق ادا کر دیا. کسی قیمت پہ تو اپنی ماں کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا. یہ جو کچھ بھی تو نے کیا، جو کچھ بھی تو نے کیا، تیری ماں وقت ولادت جو اس کی ایک آواز اور ایک آہ ہوتی ہے، اس آہ کے برابر بھی یہ تیری مشکل و پریشانی حج کرانا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. جو تکلیف، جو پریشانی، اس کو اس وقت ایک آہ نکلتی ہے منہ سے، ایک چیخ، اس کا بھی جبران نہیں کر سکتی. اس کے برابر بھی یہ نہیں ہے، اس کی بھی یہ برابر اس کی حیثیت نہیں ہے. تو کہہ رہے اپنے ماں کی میں نے خدمت کر لیا، اپنی ماں کا حق ادا کر لیا. کبھی بھی تو اپنی ماں کا حق نہیں ادا کر سکتا. انسان لاکھ کوشش کر لے. ماں بڑی عجیب چیز کا نام ہے. امام سجاد علیہ السلام ماں کے حوالے سے جہاں بہت سے حقوق بیان کیے ہیں، وہاں ماں کا بھی حق بیان کیا ہے. اور عجیب غریب حق بیان کیے ہیں. اس میں سے کچھ یہ کہ ایک تو ماں بچے کو 9 مہینے اپنے شکم میں لے کے ادھر ادھر پھرتی، جو کوئی نہیں کر سکتا جو ایک ماں کرتی. کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایک ماں کا کردار کیا ہے؟ کیا یہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے کوئی ایسے پھر سکتا ہے؟ یہ ماں کرتی ہے. میوہ دل ایک ماں اپنے بچے کو شکم میں رکھ کے کھلاتی ہے. کیا کوئی کھلا سکتا ہے؟ خوشی اور غم، مصیبت اور پریشانی، ہر عالم میں اپنی جان داؤں پہ لگا کے بچے کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتی ہے. ڈاکٹر لاکھ کرتا رہے، کہتا رہے، کچھ بھی کہے، لیکن ماں کسی بھی طریقے سے بچہ ہمارا سالم رہے، کسی بھی طرح یہ بچہ دنیا میں آ جائے، عورت کسی قیمت پہ تیار نہیں ہوتی. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں جب یہی بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، جب دنیا میں قدم رکھتا ہے، ماں کی کوشش یہ ہوتی ہے خود بھوکی رہے مگر بچے کو سیر کھلائے، خود جسم کے اوپر اچھے لباس نہ ہو مگر بچوں کو اچھا لباس پہنائے، خود پانی نہیں پیتی بچوں کو پلاتی ہے، کچھ خود سردی میں کانپتی ہے
مگر بچے کو گرم رکھنے کی کوشش کرتی ہے، خود یہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اذیت محسوس کرتی ہے مگر بچے کو سایہ دینا چاہتی ہے، ہر حال میں یہ بچے کا خیال کرتی ہے، ہر حال میں یہ بچے کی فکر کرتی ہے۔ معصوم فرماتے وَلَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ، کسی کے اندر اتنی قدرت اور صلاحیت نہیں ہے کہ بغیر توفیق الہی کے اپنی ماں کی خدمتوں کا صلہ دے سکے، ماں کا حق ادا کر سکے، کوئی نہیں کر سکتا۔ جو ماں کرتی ہے، جتنی بڑی قربانی، جتنا بڑا ایثار جو ایک ماں کر سکتی ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ آج ہم سمندر اور دریا سے ایک گلاس پانی نکال کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس گلاس میں ہم نے پورے پانی کو لے لیا۔ ماں کی ایک معمولی سی خدمت کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ماں کی خدمت کر لی۔ دریا اور سمندر سے صرف ایک معمولی سا کام کیا جو ماں ہمیشہ کیا کرتی تھی، کبھی کچھ کہتی نہیں تھی، کبھی کچھ بولتی نہیں تھی، نہ دکھاتی تھی۔ ہم اگر کوئی چیز ماں کو دیتے ہیں دکھا کے دیتے ہیں، احسان جتا کے دیتے ہیں، لیکن وہی چیز جب ماں اپنے بچے کو دیتی تھی تو چھپا کے کھلاتی تھی، کوئی دیکھنے نہ پائے، چھپا کے دیتی تھی کہ کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ لیکن آج ایک معمولی سی چیز اگر ہم ماں کو لا کے دیتے ہیں تو 4 آدمیوں کو سامنے دکھا کے اس احسان جتا کے اسے دیتے ہیں کہ دیکھو میں اپنی ماں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ جتنا ایک انسان آج سکون اور راحت محسوس کر رہا ہے، ماں باپ کو راحت اور سکون نہیں دے رہا ہے۔ ان تمام چیزوں، یہی تمام چیزیں تھیں، یہی مشکلیں تھیں، یہی پریشانیاں تھیں جو آج اتنا بڑا ایک ماں کو درجہ دیا گیا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، یہ کیوں کہا؟ یہ اسی لیے کہا، قرآن کہتا ہے سورہ احقاف وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے وصیت کی انسان کو کہ اپنی والدہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ خاص طور سے ماں کے لیے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی نصیحت کی کہ اس کے ماں نے بڑے رنج کے ساتھ اسے اپنے شکم میں رکھا ہے اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کے حمل اور دودھ بڑھائی کا کل زمانہ 30 مہینے کا ہے۔ جو ایک ماں 30 مہینے تک بچوں کے ساتھ اس طریقے سے لگی رہتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ 30 مہینے تک کس طریقے سے ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ لگی رہتی ہے، رات دن ایک کر دیتی ہے، نہ تھکن محسوس کرتی ہے، نہ تکلیف کا احساس کرتی ہے، بچوں کے آگے بس اس کو راحت اور خوشی پہنچانا چاہتی ہے۔ یہی مصیبتیں، یہی پریشانیاں، یہی سب جو کرہا، حملتہ امہ کرہا وضعتہ امہ کرہا، یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے ارشاد ہوتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیروں کے نیچے، جنت ماں کے پیروں کے نیچے۔ ہم اس کا احسان اتار سکتے ہیں، ہم اس کا بدلہ دے سکتے ہیں، ہم اس کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس یہی ہوتا ہے انسان کتنا احسان فراموش ہے، دنیا کے احسان کو تو بھول جاتا ہے، لیکن آج اپنے ماں باپ کے کیے ہوئے احسان کو بھی بھلا دیتا ہے، جبکہ خود آج وہ ماں بھی بن رہی ہے، آج باپ بھی بن رہا ہے۔ یاد رکھیں ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر آج آپ نے اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو اذیت پہنچائی، ان کو مارا، ان کو پیٹا، اگر کچھ بھی کیا، ہوشیار رہنا کل تمہاری اولاد تمہیں اسی موڑ پہ لا کے کھڑا کرے گی، تمہارا بھی وہی حشر ہوگا، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو تم نے اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے۔ تم بھی ظلم سہنے کے لیے تیار رہو، تم بھی مار کھانے کے لیے تیار رہو، تم بھی ستم سہنے کے لیے تیار رہو،
تم بھی بھوک اور پیاس کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ انجام وہی ہوگا جو آج ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا، کل وہی باولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ تو اگر جنت میں جانا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، اگر جنت میں جانا ہے ماں باپ کو خوش رکھو، ماں کی خدمت کرو، چاہے جتنی ضعیف ہو جائیں، چاہے جتنی بزرگ ہو جائیں، چاہے ضعیفی کے جس موڑ پہ پہنچ جائیں، ان کو اف نہ کہو، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو پریشان نہیں کرنا۔ اگر وہ ناراض ہو گئیں، اگر اذیت اور تکلیف پہنچائی، دنیا کی کوئی چیز اس کی اہمیت نہیں ہے جو انسان کو جنت تک لے کے جا سکے۔ ماں باپ کی رضایت، ماں کی رضایت، ماں کی خوشنودی سب سے اہم ہے اگر ایک انسان جنت میں جانا چاہتا ہے۔ ماں کا بڑا مرتبہ ہے۔ واقعاً ایک عورت کو ماں بننے سے پہلے ان ماؤں کا کردار پڑھنا چاہیے، ان ماؤں کا کردار سننا چاہیے جن ماؤں نے ایک اہم کردار اور ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ مادر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا اپنا ایک کردار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کا اپنا ایک کردار ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا اپنا ایک کردار ہے۔ کیسے کیسے بچے، کیسی کیسی تربیت، کیسی کیسی تعلیم، کہ آج پوری دنیا دین اور اسلام سے مالا مال ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ کبھی بھی انسان ان کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ ایک معمولی سی چیز، اگر کوئی کچھ کرنا بھی چاہے تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، ہم چراغ بن کے ان کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں سورج کے سامنے۔ یہ ہماری کم ظرفی ہے، کم عقلی ہے، یہ ہم غفلت کی دنیا میں زندگی جی رہے ہیں، جو تھوڑا بہت کر کے احسان جتانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ خدا بند عالم اس کو، اس کیے ہوئے سارے اعمال کو ہمارے منہ پہ مار دیتا ہے۔ لو تم احسان جتا رہے ہو، تم کیا کرو گے؟ تمہاری حیثیت کیا، تمہارا مقام کیا، تمہارا مرتبہ کیا؟ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں چلنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا، کیا تیری والدہ ہے، تیری ماں ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، ماں ہے، ضعیف ہے، بزرگ ہے۔ کہا جا اپنی ماں کی خدمت کر، یہی ماں کی خدمت کرنا تیرے لیے جہاد ہے۔ میدان جنگ میں تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جا اپنی ماں کی خدمت کر، جا اپنے ماں کا خیال کر۔ اگر تو نے خیال کر لیا، یہی تیرے لیے سب کچھ ہے، یہی تیرا دین ہے، یہی تیرا اسلام ہے، یہی تجھے جنت تک لے کے جائے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنی ماں کی عزت کرے، اپنے باپ کا احترام کرے، اپنے باپ کی عزت کرے، تاکہ خود اس کی ایک اچھی زندگی ہو، دنیا بھی اس کے لیے جنت ہو اور آخرت بھی اس کے لیے جنت ہو۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ایک ماں کی حیثیت سے زندگی گزاری فاطمہ بیگم نے، یہ مرحومہ جو اس دنیا سے گزاری، واقعاً ماں کا حق ادا کیا، کیسی کیسی تربیت کی۔ ایسے بچوں کو دیکھیں کربلا کے میدان میں بھی کیسے کیسے تھے، سب کچھ ہو گیا، لیکن ماں کی وہ تربیت، ماں کی وہ پرورش جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور محمد علیہ السلام کتنے بڑے ہیں، 8-9 سال کے، لیکن ماں شب عاشور کیا تربیت دے رہی، بیٹا دیکھو کل روز عاشور ہے، تمہیں اپنے ماموں کے اوپر جان دینا ہے، تمہیں اپنے ماموں کے اوپر قربان ہونا ہے، بیٹا ماں کی لاج رکھنا، اگر تم لڑتے لڑتے دریا کے کنارے پہنچ جانا تو دیکھو پانی کو منہ نہ لگانا، اپنی جان اپنے ماموں کے اوپر قربان کر دینا۔ دونوں بچے گئے، ماموں کے اوپر قربان ہوئے،
جناب قاسم ماں نے کیسی تربیت کی تھی؟ جب چچا نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہتے ہیں بابا چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں. علی اکبر کیسی تربیت، جوان ہے 18 سال کا جوان، ماں کے سامنے آ کے اجازت لیتا ہے، پھوپھی سے اجازت لیتا ہے، باپ سے اجازت لیتا ہے، سب سے اجازت لے کے میدان میں آتا ہے. یہ ماں کا اثر تھا. ماں کا اثر تھا یہ. اور ایک ماں نے جو تربیت کی جناب عباس علیہ السلام کی، واقعا بہادر شجاع، کربلا میں ان کا جواب نہیں تھا، شیر، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے ماں نے کہا تھا بیٹا ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھنا. ماں کی وہ تربیت آخری دم تک ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھتے رہے، ہمیشہ آقا کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے، علمدار تھے. کتنی حسرت رہی ہوگی، کتنی آرزو رہی ہوگی ہمارا بھتیجا مارا گیا، ہمارا بھانجا مارا گیا، ہم سب کا بدلہ لیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے، تمہیں بچوں کے لیے پانی لانا ہے، جناب عباس علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی. لیکن وہ اطاعت، وہ فرما برداری، وہ ماں کی تعلیم تھی جس نے سر کو جھکانے پہ مجبور کر دیا اور اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی، پانی کے لیے چلے. یہ تربیت، اور وہ ایک تربیت یافتہ دنیا کی سب سے بہترین ماں کا بیٹا. جب سارے شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام میدان میں، اور میدان میں آنے کے بعد دیکھیں ماں کی تربیت، دشمنوں کے سامنے آ کے کہتا ہے ہم سارے خون معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، علی اکبر کا بھی خون معاف کر دیں گے، قاسم کا بھی خون معاف کر دیں گے، اپنے بھائی عباس کا بھی خون معاف کر دیں گے اگر تم اب بھی میرے نانا کے دین پہ آ جاؤ. یہ تربیت ماں کی کہ دشمن کے ساتھ کس طریقے سے پیش آ رہا ہے، کس اخلاق سے، کس کردار سے. جب دیکھا کہ آنے کے لیے تیار نہیں تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے یہ تو بتا دو. بغضا لأبیک، تمہارے باپ کے بغض میں قتل کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حجت تمام ہو گئی. جب کوئی راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہ ہوا، امام نے ایک ایک چیز کو گلے لگانا شروع کیا. تلوار آؤ مجھ سے لگ جاؤ، تیروں کو دعوت دی آؤ میں تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، جس کے پاس کچھ نہ تھا پتھر بھر بھر کے جھولیوں میں مارتا ہے. میرا امام 1951 زخم کھا کے زین سے زمین پہ آنے لگا. دکھیاری ماں کربلا کے میدان میں تڑپ کے آواز دے رہے تھے میرے لال گھبرانا نہیں، تیری ماں موجود ہے. جس دن سے تو نے مدینہ چھوڑا اسی دن سے میں بھی تیرے ساتھ ساتھ ہوں. بیٹا تو اکیلا نہیں ہے، تیری ماں بھی تیرے ساتھ کربلا میں موجود ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ بیگم بنت سید عباس حسین و اخلاق حسین ابن سید عباس حسین اور تمام مومنین مومنات کے روح کو اصال فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بابا تیری سکینہ بابا تیری سکینہ ہر ظلم سے رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ہر ظلم سے رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ہر ظلم سے رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے دروازہ جل گیا تھا تب فاطمہ کے گھر کا اب خیمے جل رہے ہیں منظر وہی ہے بابا دامن بھی جل گیا ہے چادر بھی چھن چکی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے دورے لگائے مجھ پر کھائے ہے تازیانے دادی کی طرح مجھ پر برسا گئے تماچے کل کا وہ سانحہ تھا روداد یہ نہیں ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے دونوں ہوئے یتیم اور دونوں کو باپ کا غم دونوں نے ظالموں سے چھپ کر کیا ہے ماتم دونوں کے غم میں دنیا آنسو بہا رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے پہلو میں فاطمہ کے محسن کو مار ڈالا ہاتھوں پہ تیرے بابا اصغر نے تیر کھایا اصغر کے خون سے خوشبو محسن کی آ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے زخمی ہے کان میرے زخمی ہے میرا چہرہ بالوں سے لگ رہی ہوں بابا میں ایک ضعیفہ جو فاطمہ پہ گزری مجھ پر گزر رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے میں اونٹ سے زمین پر راہوں میں گر رہی ہوں دادی کے درد کو میں اپنا بنا چکی ہوں میری بھی پھسلیوں سے آواز آ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے دربار عام میں میں زندان جام وہ تھی زندان شام میں وہ ان کی بے کسی تھی
یہ میری بے بسی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے. کہتا ہے اختری سر پیٹ کر رضا سے، آؤ چلے مدینہ غم شام کا سنانے. رو کر کہیں گے بی بی کیا ظلم آج بھی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے. بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے. پر محمد وآل محمد. فضا مجھے سنبھالو، فضا مجھے سنبھالو، امت نے جو دیا ہے، امت نے جو دیا ہے، اس کرب سے نکالو. فضا مجھے سنبھالو، فضا مجھے سنبھالو، فضا ستمگروں نے وہ ظلم مجھ پہ ڈھایا، محور تھا جو وہی کا دروازہ وہ جلایا. اس رنج اور علم کا کچھ ہو مدہ و غم کا، سینے سے تم لگا لو. فضا مجھے سنبھالو، فضا مجھے سنبھالو. یہ بنت مصطفیٰ پر کیسی جفا ہوئی ہے، پسلی میں کیل میرے پیوست ہو گئی ہے. فضا مجھے اٹھا کر پہلو سے میرے آ کر اس کیل کو نکالو. فضا مجھے سنبھالو، فضا مجھے سنبھالو. امت نے فاطمہ کو انعام دیا ہے، بابا کو یاد کر کے رونا بھی اب سزا ہے. مشکل کی یہ گھڑی ہے، زہرا تڑپ رہی ہے، بابا کو یہ بتا دو. فضا مجھے سنبھالو، فضا مجھے سنبھالو. گردن میں مرتضیٰ کی ظالم رسن نہ ڈالے، قیدی بنا کے ان کو گھر سے
غربت میں تم علی کو اشرار سے بچا لو، فضا مجھے سنبھالو، فضا مجھے سنبھالو، ایسی گری زمین پر میں ظلم کی ستائی کی، لاکھ میں نے کوشش لیکن میں اٹھ نہ پائی، آغوش میں جکڑ کر میرے ہاتھ کو پکڑ کر اس خاک سے اٹھا لو، فضا مجھے سنبھالو، فضا مجھے سنبھالو، امت نے جو دیا ہے، امت نے جو دیا ہے اس کرب سے نکالو۔ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، تمام مرحومین و مرحومات، مؤمنین و مؤمنات کی جانب سے، دور سے بامید قریب، انشاءاللہ قربتاً اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا ابن علی المرتضی، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونحیت عن المنکر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به۔ يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامقة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين،
وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم أملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت شبیہ پیمبر شہزادہ علی اکبر. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن نبی اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الحسین الشہید، السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت تمام شہداء کربلا علیہ السلام پڑھتے ہیں. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمة سیدت نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بأبی انتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زیارت مولا غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام پڑھتے ہیں. السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع للہ والرسول، اشہد انک قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا أسير الأعداء، السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس، غريبا شهيدا مدفونا بأرض توس، السلام عليك يا مغيث الشية والضبار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والأجام، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، روحي وجسمي لك الفداء يا مولاي،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا امام الانس والجان. السلام علیک یا امامی امام زماننا هذا. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من ناوانك وأنصارك وشيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.